السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، ایک کرسچن جو کون سا اخلاق ایسا دیکھا اس نے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرات آئیے آج ہم ایک واقعے کے ذریعے سے جاننے والے ہیں کہ ایک کرسچن نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا اور کیسے اخلاق کو دیکھ کر آخر اس نے یہ مذہب اسلام کو قبول کیا. تو یہ بہت ہی پیارا بیان ہے جو مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے. تو آج ہم اسے جانتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان. جو واقعہ ایک کرسچن کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا. جامع مسجد دہلی کے دروازے پر ایک اپاہج شخص، پیر سے معذور شخص جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا. ایک عیسائی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے اس اپاہج کو دیکھا، معذور شخص کو دیکھا، تو اس نے اپنے والیٹ میں سے کچھ رقم نکالی، اس شخص کو دی اور پھر مسجد کے اندر انٹر ہوا. اتفاق سے اس کا والیٹ گر گیا. اب وہ شخص اسے آواز دے رہا ہے، وہ لینگویج سمجھتا نہیں تھا، وہ سیدھا چلا گیا. یہ معذور تھا، اٹھ کر جا سکے ایسی پوزیشن نہیں تھی، لیکن اس نے اس کا والیٹ کو سنبھالا. تقریباً 3 سال کے بعد وہی کرسچن ادھر پھر پہنچا اپنے دوست کے ساتھ، تو وہ معذور شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا اس شخص کو، اور وہ بھکاری، وہ معذور شخص، وہ اپاہج شخص، اس نے کیا کہ اس شخص کو جو دینے والا تھا، عیسائی تھا، اسے پہچان لیا اور فوراً وہ پرس جو محفوظ رکھا تھا اس نے کہا کہ یہ آپ کا 3 سال پہلے گر گیا تھا، میں نے ابھی تک اسے محفوظ رکھا. اچھا، یہ تم کو ملا تھا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز گمی ہو اور اس میں پیسے بھی ہوں، کارڈ بھی ہوں، تو جب اس کے ساتھ میں اس کے پاس گمی ہوئی چیز واپس دی جائے تو سب سے پہلے وہ چیک کرتا ہے، شکریہ کہنا بھی بھول جاتا ہے، یہ سب ہے یا نہیں ہے. تو اس نے بھی پہلے چیک کیا تو دیکھا اس کے کارڈ، پیسے سب موجود تھے. اس شخص نے اس سے سوال پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ، تم معذور ہو، اتنے پیسے اس کے اندر موجود تھے، تمہارا تو کام ہو جاتا، تمہاری مفلسی دور ہو جاتی، تم نے اس پرس کو، اس والیٹ کو سنبھال کر کے کیوں رکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ مذہب سے تو عیسائی نظر آتے ہیں. کہا ہاں. کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی زندہ ہے. بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی زندہ ہے. تو اب جب تمہارا پرس گرا تھا تو میں نے اٹھایا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہو کہ دیکھو تمہارا امتی میرے ماننے والے کا پرس اٹھایا، تو میں نے اسے سنبھال کر کے رکھا کہ جب تم ملو گے تو میں تمہیں دے دوں گا. آج میں تمہیں دے رہا ہوں نا، تو میرے آقا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرما رہے ہوں گے یہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ، یہ میرا امتی ہے. اس شخص نے جب یہ سنا تو کہا جس نبی کے ماننے والے اتنے ایماندار ہوں، مجبوری کے باوجود ان کا مذہب غلط نہیں ہو سکتا. کہا مجھے لے چلو امام صاحب کے پاس، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکون کا ذریعہ ہے. کام ایسے کرو کہ حضور کی دعائیں نکلے. جی. کام ایسے کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار اقدس کے اندر راحت نصیب ہو. اب مجھے کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنا بتانا ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں، اس لیے کہ قرآن نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. سبحان ہر اللہ. انسان اپنے اعمال سے واقف ہے، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ انسانوں سے چھپے ہو سکتے ہیں، ہم سے چھپے نہیں. تو ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور چوتھی چیز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ
کہ اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ان چیزوں کو سننے کے بعد اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھو کہ کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی دعا ہی سکون کا ذریعہ نہیں ہے، حضور کی ذات بھی سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ میرے کریم نے میرے آقا کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ سرکار کس طریقے سے سکون عطا فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب میں حضور کی سیرت کے ان گوشوں کو دیکھا اور اس اینگل سے میں نے سوچنے کی کوشش کی تو میری عقل دنگ رہ گئی، عقل دنگ رہ گئی۔ آج ایسا سکون پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اور قیامت تک میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہونا تو اور پیدا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ محال ہے۔ میرے آقا آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سکون پہنچایا، آقائے کریم سے بہتر کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، تلوار کو درخت کے اوپر لٹکا دی تھی حضور نے۔ کانفیڈنس دیکھیے، اطمینان دیکھیے۔ دشمن نے دیکھا کہ حضور کی تلوار لٹک رہی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، اس نے تلوار پر قابو پا لیا اور دشمن نے تلوار نیام سے باہر نکالی۔ کانفیڈنس دیکھیں حضور کا، وہ قریب تھا کہ آقا کے حلقوم کی طرف وہ لے کر جاتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اب کتنے قریب، تلوار گردن قریب، دشمن قریب، اور بظاہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیفنس کے لیے کوئی ہتھیار نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص نے کانفیڈنس کے ساتھ اور تلوار پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے آقا کی عظمت پر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آقا نے تلوار پر قابو پا لیا، اس پر بھی قابو پا لیا۔ اب دیکھیں سرکار کتنے سکون کے ذریعے ہیں۔ اس شخص نے کہا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ کی رحمت مجھے اب اس تلوار سے بچا لے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ دیکھیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سکون پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ آپ دیکھیں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لے گئے، اس وقت مکے کے کفار یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا، لیکن اے سکون پہنچانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے سب سے فرمایا، آج کے دن تمہارے ساتھ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، آج کے دن تمہارے ساتھ کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، آج کے دن تم سب آزاد ہو۔ آپ ذرا سوچو، جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ سکون عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون عطا فرما رہے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فیئر سے باہر نکلو، خوف سے باہر نکلو، قرآن شریف کی طرف رجوع کرو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرو، ان کی زندگی پاک کا مطالعہ کرو، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، تعلق بالقرآن کو مضبوط کرو، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرو، اس لیے کہ انہی چیزوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے سکون رکھا ہے۔ یہ جو دنیا 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 کے اعتبار سے آدمی سوچتا ہے اس کی وجہ سے سکون ملے گا، نہیں، اس محبت کو نکالو۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ کیا مال کمانا گناہ ہے؟ بالکل نہیں، مال کی محبت گناہ ہے۔ جی حق بات۔ دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، دنیا کی محبت گناہ ہے۔ اب آخری بات میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے
کہ آپ کو سکون اللہ عز و جل کسی کو راحت پہنچانے کی وجہ سے بھی عطا کرے گا۔ بے شک آپ سبحان کی اللہ، ذات اگر سکون والی ہے تو آپ کو بھی اللہ عز و جل سکون عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔